آپ ڈھیٹ کیوں ہیں ہانیہ؟ آلیار اس کی بچگانہ حرکتوں سے زج کی آخری حد تک پہنچ چکا تھا۔ سر کیا آپ سنگل ہیں؟ بچہ آپ کی عمر کی چھوٹی سی بہن ہے میری جو آپ ہی کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ ہانیہ کا دل چاہا زمین پھٹ جائے اور وہ اندر جا کر چھپ جائے۔ وہ اس کی دوست کا بھائی نکلا جس سے وہ روز اس پروفیسر کی برائیاں بڑے دھڑلے سے کرتی تھی۔ یونیورسٹی کی راہداریوں میں ہانیہ کے قہقہے ہمیشہ وقت سے پہلے پہنچ جاتے تھے۔ وہ اپنی مست مگن چال چلتی ہوئی مہرین کا کاندھا تھپتھپا رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں وہی پرانی شرارت ناچ رہی تھی جو اکثر اس کے لیے مصیبت کھڑی کر دیتی تھی۔ مہرین نے اسے بارہا ٹوکا تھا کہ کم از کم پروفیسر آلیار کی کلاس میں تو سنجیدگی اختیار کر لیا کرے، مگر ہانیہ کے لیے سنجیدگی ایک ایسی چیز تھی جسے وہ اپنی ڈکشنری سے خارج کر چکی تھی۔ وہ مہرین کے چہرے کے سامنے ہاتھ لہرا کر اسے کسی گہری سوچ سے باہر نکال لائی تھی۔ ارے بابا، تم اتنا کیوں ڈرتی ہو؟ کوئی جن بھوت تھوڑی ہیں جو ہمیں کچا چبا جائے گا۔ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ وہی پرانا گھسا پٹا لیکچر اور وہی سڑی ہوئی شکل جس پر کبھی 12 بجنے سے کم کا وقت ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہانیہ نے لاپرواہ سے شانے اچکائے اور بالوں کی لٹ کو انگلی پر گھماتے ہوئے مہرین کو چھیڑا تو مہرین نے بے بسی سے اپنا سر پیٹ لیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ہانیہ کی یہ زبان ہی اسے کسی دن بڑے گڑھے میں گرائے گی۔ کلاس روم کا دروازہ کھلا تو ہانیہ نے جان بوجھ کر اپنی آواز تھوڑی بلند رکھی تاکہ سب کی توجہ حاصل کر سکے۔ وہ سب سے آخری نشست پر جا کر ایسے بیٹھتی تھی جیسے کسی تخت پر براجمان ہو رہی ہو۔ ابھی اس نے اپنا بیگ میز پر پٹخا ہی تھا کہ پروفیسر آلیار کی آمد ہو گئی۔ ان کے جوتوں کی چاپ پورے کمرے میں ایک عجیب سا سکوت طاری کر گئی تھی۔ آلیار نے ایک نظر پوری کلاس میں ڈالی اور ان کی نظریں جب ہانیہ پر رکی تو وہاں ناگواری کی ایک ہلکی سی لہر واضح تھی جسے ہانیہ نے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا تھا۔ آج کے لیکچر میں جو مٹیریل میں نے دیا ہے، اگر کسی نے اسے غور سے نہیں پڑھا تو وہ ابھی اس کلاس سے باہر نکل جائے، کیونکہ میں اپنا وقت ضائع کرنے والوں کو برداشت نہیں کرتا۔ آلیار کی آواز میں وہی مخصوص کھردرا پن اور سختی تھی جس سے پوری کلاس تھر تھر کانپتی تھی۔ آلیار نے کتاب کھولی اور پڑھانا شروع کر دیا، مگر ہانیہ کا دماغ کہیں اور ہی تھا۔ وہ کبھی اپنی نیل پالش دیکھنے لگتی تو کبھی مہرین کی نوٹ بک پر کارٹون بنانے لگتی۔ اسے لگ رہا تھا کہ آلیار کی آواز کسی پرانے ریڈیو کی طرح ہے جسے وہ بند کرنا چاہتی ہے۔ مہرین، ذرا دیکھو تو صحیح، ان کے ماتھے پر یہ 3 لکیریں مستقل قیام کر چکی تھیں۔ مجھے تو لگتا ہے یہ سوتے بھی اس طرح غصے میں ہی ہوں گے، شاید خواب میں بھی بچوں کو فیل کر رہے ہوں گے۔ ہانیہ نے مہرین کے کان کے قریب ہو کر اتنی آواز میں کہا کہ تقریباً ساری کلاس نے سن لیا۔ آس پاس کی 2-3 طلبہ تو اپنی ہنسی نہیں روک پائے تھے۔ آلیار کی عقابی نظروں نے فوراً اس بد نظمی کو بھانپ لیا تھا۔ وہ اپنا ہاتھ جیب میں ڈالے نہایت سکون سے چلتا ہوا ہانیہ کی میز کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اس کے سائے نے ہانیہ کی ڈیسک کو ڈھانپ لیا تھا۔ ہانیہ رحمان، اگر آپ کو میری شکل اور میرے ماتھے کی لکیروں میں اتنی ہی دلچسپی ہے تو کیوں نہ آپ سٹیج پر آ کر پوری کلاس کو اس پر ایک مفصل قسم کا لیکچر ہی دے دیں تاکہ سب کا بھلا ہو سکے۔ آلیار نے نہایت کاٹ دار لہجے میں کہا تو ہانیہ نے ہڑبڑا کر اوپر دیکھا۔ اس کی چوری پکڑی گئی تھی، مگر اس نے ہار ماننے کے بجائے اپنی ٹھوڑی کو ہاتھ پر ٹکا لیا اور نہایت ڈھٹائی سے مسکرانے لگی۔ اس کی اس حرکت نے آلیار کے اندر غصے کی لہر دوڑا دی۔ سر، وہ دراصل میں یہ سوچ رہی تھی کہ آپ اتنا زیادہ علم اپنے اندر کیسے سموئے ہوئے ہیں کہ آپ کے چہرے پر کبھی مسکراہٹ کی جگہ ہی نہیں بن پاتی۔ ویسے بھی زیادہ سنجیدگی صحت کے لیے اچھی نہیں ہوتی۔ ہانیہ نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے کہا تو کلاس میں دبے دبے قہقہے کی آواز گونجی۔ آلیار نے اپنے جبڑے بھینچے اور میز پر زور سے ہاتھ مارا، جس سے ہانیہ ایک لمحے کے لیے اچھل پڑی۔ اپنے یہ فالتو مشورے اپنے پاس رکھیں اور کل تک مجھے اس پورے چیپٹر کا خلاصہ چاہیے، ورنہ آپ کو اس سیمسٹر میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اپنی زبان کو لگام دیں اور کتاب کی طرف دیکھیں۔ آلیار نے اسے سخت وارننگ دی اور واپس پلٹ گیا۔ ہانیہ نے اس کی پشت دیکھ کر ایک لمبی زبان نکالی اور بڑبڑائی، کتنا بڑا اکڑو ہے، یہ خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے، اسے تو میں ٹھیک کر کے ہی رہوں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ کلاس ختم ہونے کے بعد ہانیہ کا پارا تو 7ویں آسمان پر تھا۔ وہ مہرین کو گھسیٹتی ہوئی یونیورسٹی کی گیلری کی طرف لے آئی تھی جہاں دھوپ کی ہلکی سی تپش پھیلی ہوئی تھی۔ وہ آلیار کی نقلیں اتارتے ہوئے اپنے ہاتھ پاؤں اسی طرح سے ہلا رہی تھی
جیسے وہ واقعی آلیار ہو۔ مہرین اسے بار بار ٹوک رہی تھی کہ ہانیہ بس کر دو، کوئی سن لے گا، مگر ہانیہ تو جیسے بدلہ لینے پر تلی ہوئی تھی۔ اسے اپنی بے عزتی کا بہت دکھ ہوا تھا اور وہ چاہتی تھی کہ آلیار کو کوئی ایسا تانا مارے کہ وہ بھی تل ملا اٹھے۔ تم دیکھنا مہرین، یہ بندہ ساری زندگی تنہا ہی مرے گا، کیونکہ اس کی کڑواہٹ تو شہد کو بھی زہر بنا دے۔ اسے تو کوئی لڑکی دور سے دیکھ کر ہی راستہ بدل لے۔ اگر میں اسے ابھی جا کر پوچھوں نا کہ آپ سنگل کیوں ہیں تو یقیناً یہ کہے گا میں نے کتابوں سے شادی کر لی ہے۔ ہانیہ اپنی ہی بات پر ہنستے ہنستے دوہری ہو رہی تھی کہ اچانک وہ مڑی اور سامنے ہی آلیار کو کھڑا پایا، جو اپنے ایک ساتھی پروفیسر کے ساتھ کھڑا شاید کسی ضروری فائل پر بات کر رہا تھا، مگر ہانیہ کی آواز اتنی بلند تھی کہ اس نے سب سن لیا تھا۔ آلیار نے اپنے ساتھی پروفیسر سے معذرت کی اور نہایت سست قدموں سے چلتا ہوا ہانیہ کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی سرد مہری تھی جو ہانیہ کو اندر تک لرزا گئی تھی۔ ہانیہ نے ہمت جمع کی اور اپنی شوخی کو برقرار رکھتے ہوئے وہی سوال دہرانے کا فیصلہ کیا جو وہ بھی مہرین سے ہی کر رہی تھی۔ اسے لگا اگر وہ اب پیچھے ہٹ گئی نا تو اس کی اپنی نظروں میں توہین ہوگی۔ آپ ڈھیٹ کیوں ہیں ہانیہ؟ آلیار نے اس کے سوال کرنے سے پہلے ہی اسے مخاطب کیا۔ اس کا لہجہ اتنا اسپاٹ تھا کہ ہانیہ کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی، مگر وہ تو ہانیہ تھی۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور نہایت ڈھٹائی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال لیں۔ سر، میں تو بس یہ جاننا چاہتی تھی کہ کیا آپ سنگل ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ اتنے بورنگ انسان کے ساتھ کیا کوئی رہنا پسند کرے گا؟ آپ کو تو ویسے بھی کوئی نہیں ملنے والی۔ آپ کے مزاج کی سختی اور کسی کو بھی آپ سے دور بھگا سکتی ہے۔ ہانیہ نے یہ جملہ ایسے کہا جیسے وہ کوئی بہت بڑا تیر مار رہی ہو۔ اسے لگا تھا کہ آلیار اس پر چیخے گا یا اسے نکل جانے کی دھمکی دے گا، مگر آلیار کے لبوں پر ایک تمسخرانہ سی مسکراہٹ آ گئی جس نے ہانیہ کو الجھن میں ڈال دیا تھا۔ بچے، آپ کی عمر کی ایک چھوٹی سی بہن ہے میری، جو آپ کے بالکل ساتھ کھڑی ہوئی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ کو اپنے گھر والوں کی تربیت پر دوبارہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آلیار نے نہایت آرام سے یہ بم پھوڑا اور مہرین کی طرف اشارہ کیا، جو اس وقت شرمندگی کے اس مقام پر تھی جہاں سے واپسی ممکن نہیں تھی۔ ہانیہ کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اسے ایسا لگا کہ جیسے کسی نے اسے آسمان سے زمین پر پٹخ دیا ہو، اور جیسے اپنی سب سے بہترین دوست جسے سمجھتی تھی وہ اس کے سب سے بڑے دشمن کی سگی بہن نکلی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں سر؟ مہرین آپ کی بہن ہے؟ ہانیہ کی آواز بمشکل اس کے حلق سے نکلی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ وہیں زمین میں دھنس جائے۔ اس نے مہرین کی طرف دیکھا جو اپنی نظریں جھکائے کھڑی تھی۔ ہانیہ کو اپنی تمام برائیاں اور وہ تمام تانے یاد آنے لگے جو وہ روز آلیار کے بارے میں مہرین کو سناتی تھی۔ اسے اب سمجھ آئے کہ مہرین اسے کیوں بار بار خاموش رہنے کا کہتی تھی۔ جی ہاں، اور اب میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ اب یہاں کھڑے ہو کر تماشا بنانے کے بجائے اگر آپ اپنی پڑھائی پر توجہ دیں تو شاید آپ کا مستقبل اس سے بہتر ہو سکے جتنا آپ دوسروں کی زندگیوں میں جھانکنے میں صرف کر رہی ہیں۔ آلیار نے اسے آخری بار ایک تیکھی نظر سے دیکھا اور وہاں سے چلا گیا۔ ہانیہ وہیں کھڑی رہ گئی، اس کے دانتوں تلے اپنی ہی زبان دب گئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب وہ کبھی مہرین سے نظریں نہیں ملا پائے گی۔ وہ وہاں سے بغیر کچھ کہے سر پر پاؤں رکھ کر بھاگی تھی، جبکہ پیچھے کھڑے مہرین اسے پکارتی رہ گئی تھی۔ کچھ دیر کے اندر ہی وہ گھر پہنچ گئی تھی۔ ہانیہ اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کا چہرہ غصے اور شرمندگی سے تمتما رہا تھا۔ اس نے اپنا بیگ بیڈ پر پٹخا اور خود بے دھب سے وہیں پر بیٹھ گئی۔ اسے رہ رہ کر یونیورسٹی کی گیلری والا منظر یاد آ رہا تھا جہاں آلیار نے اسے سب کے سامنے بچہ کہہ کر مخاطب کیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مہرین نے اسے اتنا بڑا سچ چھپایا۔ ہانیہ کا دل چاہ رہا تھا وہ مہرین کا گلا دبا دے جس کے ساتھ وہ بیٹھ کر گھنٹوں آلیار کی برائیاں کرتی تھی۔ اس نے جھپٹ کر اپنا موبائل اٹھایا اور مہرین کا نمبر ڈائل کر دیا۔ اس وقت اس کے دماغ پر غصہ سوار تھا اور اس نے یہ دیکھنے کی زحمت بھی نہیں کی کہ دوسری طرف سے کال کس نے اٹھائی ہے۔ جیسے ہی کال اٹینڈ ہوئی ہانیہ نے سلام دعا کی پرواہ کیے بغیر ہی بولنا شروع کر دیا تھا۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ وہ اکڑو پروفیسر تمہارا بھائی ہے مہرین؟ تم جانتی تھی نا میں اسے کتنا ناپسند کرتی ہوں۔ تم چپ چاپ میری ساری باتیں سنتی رہی۔ شرم آنی چاہیے تمہیں، ایک بہترین دوست سے اتنا بڑا راز چھپاتے ہوئے۔ وہ ہٹلر تمہارا بھائی ہے اور تم نے مجھے ایک بار بھی اشارہ نہیں کیا۔ اب میں اس مغرور انسان کو کیسے شکل دکھاؤں گی جس نے سب کے سامنے میری تذلیل کی ہے؟
ہانیہ ایک ہی سانس میں سب کچھ بول گئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ دوسری طرف مہرین خاموشی سے اس کی ڈانٹ سن رہی ہے، مگر جب دوسری طرف سے گلا صاف کرنے کی آواز آئی تو ہانیہ کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑ گئے۔ محترمہ، آپ جس اکڑو کے بارے میں بات کر رہی ہیں وہ میں ہی ہوں، جس کے بارے میں آپ ابھی اتنے خوبصورت القابات استعمال کر رہی تھی، اور آپ کی دوست مہرین اس وقت کچن میں امی کے ساتھ مصروف ہے۔ آلیار کی وہی گونجدار اور سرد آواز فون کے اسپیکر سے ابھری تو ہانیہ کو لگا جیسے اس کے سر پر کسی نے ٹھنڈا پانی ڈال دیا ہو۔ اس کے ہاتھ لرزنے لگے تھے اور زبان جیسے تالو سے چپک گئی تھی۔ اس نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا اور فوراً فون بند کر دیا۔ اس کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنی دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس نے اپنا سر پکڑ لیا اور بیڈ پر لیٹ کر تکیے میں منہ چھپا لیا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب وہ کبھی اس پروفیسر کا سامنا نہیں کر پائے گی۔ دوسری طرف آلیار اپنے کمرے میں کھڑا مہرین کا فون ہاتھ میں لیے ہانیہ کی کہی ہوئی باتوں پر غور کر رہا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک بہت ہی ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی لڑکی اتنی ڈھیٹ اور اتنی بے باک بھی ہو سکتی ہے جو کسی پروفیسر کو اس کے منہ پر تو کیا اس کی بہن کے فون پر بھی اکڑو اور ہٹلر کہہ سکے۔ اور ہانیہ کی حماقتوں پر حیران بھی تھا اور کسی حد تک اس کی سادگی اسے متاثر بھی کر رہی تھی۔ وہ فون میز پر رکھ کر دوبارہ اپنی فائلز کی طرف مڑ گیا، مگر اب اس کے ذہن میں اس لڑکی کا غصے بھرا ہوا چہرہ گھوم رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کل وہ ہانیہ کی اتنی آسانی سے جان نہیں چھوڑے گا۔ اگلے دن جب ہانیہ یونیورسٹی پہنچی تو اس کی حالت کسی مجرم جیسی تھی۔ وہ کالج کی دیواروں کے پیچھے چھپ چھپ کر دیکھ رہی تھی کہ کہیں سامنے سے آلیار نہ آ جائے۔ اس نے ایک بڑا سا اسکارف اوڑھ رکھا تھا تاکہ کوئی اسے پہچان نہ سکے، مگر آلیار کو تو جیسے اللہ نے عقابی نظریں دی تھی۔ ہانیہ کیفیٹیریا کی طرف جا رہی تھی کہ اسے سامنے سے آلیار آتا دکھائی دیا۔ وہ فوراً ایک بڑے پلر کے پیچھے چھپ گئی تھی اور اپنی سانسیں روک لی تھی۔ اسے لگ رہا تھا آلیار وہاں سے گزر جائے گا، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ وہ تو اسے دیکھ چکا ہے۔ آلیار نے جان بوجھ کر اپنے قدموں کی رفتار آہستہ کر دی اور بالکل اس پلر کے پاس آ کر رک گیا جہاں ہانیہ چھپی ہوئی تھی۔ وہ کسی سے فون پر بات کرنے کا بہانہ کر رہا تھا، مگر اس کا سارا رخ ہانیہ کی طرف تھا۔ ہانیہ دیوار کے ساتھ لگی دعا کر رہی تھی کہ یا اللہ بس یہاں سے لے چلے جائیں، مگر آلیار وہاں سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ بار بار اپنا گلا صاف کرتا اور ایسی باتیں کرتا جن سے ہانیہ کو لگے کہ وہ اسی کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ ہانیہ کو اپنی بیوقوفی پر غصہ آ رہا تھا کہ وہ کیوں اس طرح چھپ رہی ہے، مگر اس میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ باہر نکل کر آلیار کا سامنا کر سکے۔ جب آلیار وہاں سے گزرا تو ہانیہ نے سکھ کا سانس لیا اور تیزی سے کلاس کی طرف بھاگی، مگر جیسے ہی وہ کلاس روم کے دروازے پر پہنچی تو آلیار وہاں پہلے سے موجود تھا۔ اس نے ہانیہ کو اندر داخل ہوتے دیکھا اور اپنی گھڑی کی طرف اشارہ کیا، جس کا مطلب تھا وہ پھر سے دیر کر چکی ہے۔ ہانیہ خاموشی سے اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے آج مہرین سے بھی بات نہیں کی تھی کیونکہ اسے مہرین پر بھی بہت زیادہ غصہ تھا۔ پھر آلیار نے آج کا لیکچر شروع کیا اور ہانیہ نے کوشش کی کہ وہ صرف اپنی کتاب کی طرف دیکھے، مگر اسے محسوس ہو رہا تھا کہ آلیار کی نظریں بار بار اسی کی طرف اٹھ رہی ہیں۔ ہانیہ رحمان، آپ کھڑی ہو جائیں اور مجھے بتائیں کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے جو کیس اسٹڈی ڈسکس کی تھی اس کا خلاصہ کیا تھا۔ آلیار کی آواز پورے کمرے میں گونجی تو ہانیہ کے اوسان خطا ہو گئے۔ اسے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ پچھلا لیکچر کس موضوع پر تھا۔ وہ خاموشی سے کھڑی ہو گئی اور اپنی انگلیاں مروڑنے لگی۔ پوری کلاس کی نظریں اس پر تھیں۔ اسے اپنی سبکی محسوس ہو رہی تھی۔ آلیار اب اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور اس کی نظروں میں ایک فاتحانہ چمک تھی۔ سر، وہ میں نے پچھلا لیکچر صحیح سے سنا نہیں تھا کیونکہ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی۔ ہانیہ نے ایک بار پھر جھوٹ کا سہارا لیا تو آلیار نے ایک گہرا سانس لیا اور کتاب میز پر پٹک دی۔ اس کا لہجہ بہت سخت ہو چکا تھا اور وہ ہانیہ کو سبق سکھانا چاہتا تھا تاکہ وہ آئندہ اپنی حد میں رہے۔ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، آپ دوسروں کی جاسوسی کرنے اور ان کے بارے میں کہانیاں بنانے میں زیادہ مصروف تھی۔ ہانیہ، اگر آپ کو پڑھائی میں دلچسپی نہیں ہے تو آپ اس کلاس کا اور میرا وقت ضائع مت کیا کریں۔ آپ جیسے غیر ذمہ دار طلبہ کی وجہ سے پوری کلاس کا خرچ ہوتا ہے۔ آپ ابھی اسی وقت کلاس سے باہر نکل جائیں اور جب تک آپ کو اپنی غلطی کا احساس نہ ہو جائے میری کلاس میں واپس آنے کی ضرورت نہیں۔ آلیار نے اسے سب کے سامنے اتنی بری طرح سے جھاڑا کہ ہانیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا اور پیر پٹکتی ہوئی کلاس سے باہر نکل گئی۔ اس کا دل بدلے کی آگ میں جل رہا تھا۔
اسے لگ رہا تھا آلیار اس سے اپنی برائیوں کا بدلہ لے رہا ہے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ اب خاموش نہیں بیٹھے گی۔ ہانیہ کلاس سے باہر نکلی تو اس کا انگ انگ غصے سے تھر تھرا رہا تھا۔ وہ یونیورسٹی کے لان میں پڑے ایک بینچ پر جا بیٹھی اور اپنے آنسو پونچھتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھنے لگی۔ اسے اپنی زندگی میں آج تک کسی نے اتنی بری طرح سے نہیں ڈانٹا تھا، وہ بھی اس انسان نے جس کے بارے میں وہ پہلے ہی اتنی بدگمان تھی۔ اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ آلیار کو اس کی اوقات یاد دلا کر رہے گی، چاہے اس کے لیے اسے کچھ بھی کرنا پڑے۔ وہ بھی انہی سوچوں میں گم تھی کہ مہرین بھاگتی ہوئی اس کے پاس آئی اور اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ ہانیہ پلیز غصہ مت کرو، بھائی کا مزاج ہی ایسا ہے، وہ پڑھائی کے معاملے میں کسی کو بھی معاف نہیں کرتے، اور پھر کل تم نے فون پر جو کچھ کہا وہ سب انہوں نے مجھے بتایا تھا، اسی لیے وہ آج زیادہ اکھڑے ہوئے ہیں۔ مہرین نے صفائی دینے کی کوشش کی تو ہانیہ نے جھٹکے سے اس کا ہاتھ اپنے کاندھے سے ہٹا دیا اور اپنی سرخ آنکھوں سے اسے گھورنے لگی۔ اس کا غصہ مہرین پر بھی برابر کا تھا، کیونکہ وہ اس پورے ڈرامے میں کہیں نہ کہیں برابر کی شریک تھی۔ تم اپنے اس ہٹلر بھائی کی طرفداری بند کرو مہرین، اسے لگتا ہے کہ وہ بہت بڑا کوئی توپ چیز ہے جو سب کی بے عزتی کرتا پھرے گا۔ میں اسے بتاؤں گی کہ ہانیہ رحمان سے پنگا لینا اتنا مہنگا پڑ سکتا ہے۔ اب تم دیکھنا، میں اس کا جینا حرام کر دوں گی۔ رہی بات تمہارے بھائی ہونے کی تو میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہانیہ نے بلند آواز میں کہا اور وہاں سے اٹھ کر پارکنگ کی طرف بڑھ گئی۔ مہرین پیچھے کھڑی پکارتی رہ گئی، مگر ہانیہ نے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ اس کا دماغ اب صرف بدلے کے منصوبے بنا رہا تھا۔ اگلے 2 دن ہانیہ نے واقعی آلیار کو زج کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ وہ کبھی اس کی گاڑی کے وائپر میں کوئی عجیب سا نوٹ پھنساتی تو کبھی کلاس میں اس کے لیکچر کے دوران جان بوجھ کر پین گرانے یا کرسی گھسیٹنے جیسی حرکتیں کرتی۔ آلیار ان تمام حرکتوں کو نظر انداز کر رہا تھا، مگر اس کی خاموشی کے پیچھے ایک طوفان چھپا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ لڑکی سدھرنے والی نہیں ہے جب تک اسے کوئی بڑا جھٹکا نہ لگے۔ ایک روز جب آلیار لائبریری میں بیٹھا کوئی امپورٹنٹ کام کر رہا تھا تو ہانیہ نے چپکے سے اندر جا کر اس کی کافی کے مگ میں ڈھیر سارا نمک ڈال دیا جو وہ گھر سے لائی تھی، اور پھر باہر آ کر چھپ کر اس کا ری ایکشن کا انتظار کرنے لگی۔ آلیار نے جیسے ہی کافی کا ایک گھونٹ بھرا اس کا چہرہ بدل گیا تھا۔ اس نے فوراً مگ میز پر رکھا اور ماتھے کو مسلا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ یہ کس کی کارستانی ہے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا تو اسے پردے کے پیچھے سے ہانیہ کا دوپٹہ لہراتا ہوا دکھائی دیا۔ آلیار نے گہرا سانس لیا اور اپنی کرسی سے اٹھا اور دمے قدموں پردے کے قریب پہنچ گیا اور پھر ایک دم سے پردہ ہٹا دیا۔ ہانیہ جو اپنی کامیابی پر ہنسنے والی تھی، آلیار کو سامنے دیکھ کر اچھل پڑی اور پیچھے ہٹتے ہوئے دیوار سے جا لگی۔ آپ کو کیا لگتا ہے ہانیہ کہ آپ کی یہ گھٹیا حرکتیں مجھے متاثر کریں گی یا میں آپ سے ڈر جاؤں گا؟ آپ ایک یونیورسٹی کی طالبہ ہیں یا کسی پرائمری اسکول کی بچی جسے یہ بھی نہیں معلوم کہ اپنے اساتذہ کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے؟ آلیار نے نہایت دھیمے مگر خطرناک لہجے میں کہا۔ وہ ہانیہ کے اتنا قریب تھا کہ ہانیہ کو اس کی سانسوں کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ ہانیہ نے ہمت جمع کی اور اپنی ٹھوڑی اوپر اٹھائی تاکہ وہ کمزور نہ لگے۔ اساتذہ کا احترام تب کیا جاتا ہے جب وہ احترام کے لائق ہوں۔ آپ جیسے جلاد صفت انسان کے لیے میرے دل میں کوئی جگہ نہیں۔ آپ نے میری بے عزتی کی تھی نا، تو یہ نمک والی کافی تو بس ایک چھوٹا سا تحفہ تھا، ابھی تو آپ کو بہت کچھ جھیلنا ہے۔ ہانیہ نے ڈھٹائی سے جواب دیا تو آلیار کا ایک زوردار قہقہ لگایا جو ہانیہ کے لیے بالکل غیر متوقع تھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی کہ اس خشک بندے کو ہنسی بھی آ سکتی ہے۔ آلیار کی ہنسی میں ایک عجیب سا تمسخر تھا جس نے ہانیہ کو اندر تک جلا دیا تھا۔ تو آپ مجھ سے بدلہ لے رہی ہیں؟ چلیے پھر دیکھتے ہیں کہ آپ کا یہ حوصلہ کب تک برقرار رہتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا ہانیہ رحمان کہ جب میں بدلہ لینے پر آتا ہوں نا تو پھر معافی کی گنجائش نہیں چھوڑتا۔ اب یہاں سے نکل جائیں اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس حرکت پر ڈین کے آفس لے جاؤں، آلیار نے سختی سے کہا تو ہانیہ نے تیزی سے وہاں سے قدم باہر نکالے۔ اسے احساس ہوا کہ وہ آگ سے کھیل رہی ہے، مگر اس کی انا اسے پیچھے ہٹنے کی اجازت ہی نہیں دے رہے تھے۔ اسی شام جب ہانیہ گھر پہنچی تو اس نے دیکھا کہ گھر میں پیکنگ چل رہی ہے۔ اس کے ماما اور بابا عمرے پر جانے کی تیاری کر رہے تھے تو ہانیہ ایک دم اداس ہو گئی کیونکہ وہ اپنے والدین کے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتی تھی۔ اس کے بابا نے اسے پیار کیا اور بتایا کہ اسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتے، اسی لیے انہوں نے ایک انتظام کیا ہے۔ ہانیہ کو لگا شاید وہ کسی رشتہ دار کے ہاں جائے گی،
مگر جب اس نے مہرین اور اس کی امی کو اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھے دیکھا تو اس کا ماتھا ٹھنکا۔ ارے بھائی، ہانیہ تو ہماری اپنی بیٹی ہے، مہرین کی بہترین دوست ہے، آپ لوگ بالکل بے فکر ہو کر اللہ کے گھر جائیں، ہانیہ ہمارے پاس رہے گی، مہرین کا بھی دل لگا رہے گا اور ہمیں بھی ایک پیاری سی بیٹی مل جائے گی۔ مہرین کی امی نے جب یہ کہا تو ہانیہ کے پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اس کا مطلب تھا کہ اسے ایک پورا مہینہ اس ہٹلر کے گھر میں گزارنا ہوگا۔ اس نے احتجاج کرنا چاہا مگر اس کے والدین اس سے مشورے پر بہت خوش تھے۔ انہوں نے فوراً حامی بھر لی تھی۔ میں سکڑو پروفیسر کے گھر ہرگز نہیں جاؤں گی ماما، آپ کو اندازہ بھی ہے کہ وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ وہ تو مجھے زندہ گاڑ دے گا۔ ہانیہ نے مہمانوں کے جانے کے بعد شور مچایا تو اس کی ماں نے اسے سختی سے ڈانٹ دیا، بیٹا آلیار ایک بہت سلجھا ہوا اور نیک لڑکا ہے۔ ہانیہ نے غصے میں اپنا کمرہ بند کر لیا اور سوچنے لگی کہ اب اس کی زندگی جہنم بننے والی ہے، مگر اسے کیا معلوم تھا کہ یہی ایک مہینہ اس کی زندگی کا سب سے یادگار مہینہ ثابت ہوگا، جہاں دشمنی اور محبت کے درمیان کی لکیر دھندلا جائے گی۔ ہانیہ اپنے والدین کو الوداع کہہ کر جب مہرین کے ان کے گھر پہنچی تو اس کا دل کسی انجانے خوف سے دھڑک رہا تھا۔ یہ گھر بہت پرسکون اور خوبصورت تھا، مگر ہانیہ کے لیے کسی قید خانے سے کم نہیں تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس گھر کا مالک کون ہے۔ مہرین اسے لے کر اپنے کمرے میں آ گئی اور اسے سیٹ ہونے میں مدد دینے لگی۔ ہانیہ نے پورا دن مہرین کے ساتھ گزارا مگر اس کی نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھی کہ کہیں وہ اکڑو پروفیسر سامنے نہ آ جائے۔ رات کے کھانے پر آلیار کی غیر موجودگی نے اسے سکھ کا سانس لینے کا موقع دیا، کیونکہ وہ کسی میٹنگ کی وجہ سے لیٹ ہو گیا تھا۔ رات کے 2 بج رہے تھے جب ہانیہ کی آنکھ کھلی تو اسے کمرے میں ہبس سا محسوس ہوا۔ وہ مہرین کو جگائے بغیر دبے قدموں کمرے سے باہر نکل آئے اور سیڑھیاں اتر کر لان کی طرف بڑھ گئی۔ باہر چاندنی رات کا جادو پھیلا ہوا تھا اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے روح کو تازگی بخش رہے تھے۔ ہانیہ سبز گھاس پر ننگے پاؤں ٹہلنے لگی اور اپنے والدین کی یاد میں کھو گئی۔ اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ پورچ میں آلیار کی گاڑی آ کر رک چکی ہے۔ آلیار گاڑی سے نکلا تو تھکن سے اس کا برا حال تھا، مگر لان میں کسی سائے کو ٹہلتا دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا تھا۔ چاند کی مدھم روشنی ہانیہ کے سفید لباس اور کھلے بالوں پر پڑ رہی تھی، جس سے وہ کسی پری جیسی لگ رہی تھی۔ آلیار کی نظریں اس پر جم کر رہ گئی تھیں۔ اسے لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہو۔ وہ دھیرے دھیرے لان کی طرف بڑھا اور ایک درخت کے سائے میں کھڑا ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں اچانک تیز ہونے لگی تھیں۔ اسے خود پر حیرت ہو رہی تھی کہ وہ یونیورسٹی کی اس ڈھیٹ لڑکی کو اس طرح سے کیوں دیکھ رہا ہے۔ آلیار نے گہرا سانس لیا اور خود کلامی کے انداز میں بڑبڑانے لگا، آلیار تم تو واقعی پاگل ہو گئے ہو۔ دن بھر اس لڑکی کی شرارتیں جھیلتے اور اب رات کو وہ تمہیں یہاں اپنے گھر کے لان میں بھی دکھائی دے رہی ہے۔ کیا تم اس کے بارے میں اتنا زیادہ سوچنے لگے ہو کہ اب تمہیں ہر طرف وہی نظر آتی ہے؟ یہ محض تمہارا وہم ہے آلیار، وہ یہاں کیسے ہو سکتی ہے؟ آلیار نے اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور آنکھیں بند کر لی۔ اسے لگا شاید زیادہ کام کی وجہ سے اسے وہم ہو رہے ہیں، مگر جیسے ہی اس کی آنکھیں کھلی تھیں، ہانیہ بالکل اس کے سامنے کھڑی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سر، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں سچ مچ میں یہاں پر ہوں۔ آپ کو میرے بارے میں کیوں سوچیں گے اور میں آپ کا وہم کیسے ہو سکتی ہوں؟ ہانیہ نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلائیں اور معصومیت سے پوچھا تو آلیار کے ہوش اڑ گئے۔ اسے ایک لمحے کے لیے لگا کہ شاید اس کی چوری پکڑی گئی ہے۔ وہ ہکا بکا، اسے سمجھ نہ آیا کہ کیا جواب دے۔ ہانیہ کا چہرہ چاندنی میں اور زیادہ دلکش لگ رہا تھا۔ آلیار کی زبان جیسے تالو سے چپک گئی تھی۔ وہ بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میرا مطلب ہے کہ تم اس وقت میرے گھر پر؟ آلیار نے اپنی گھبراہٹ چھپانے کے لیے سختی سے پوچھا تو ہانیہ نے منہ بنا لیا اور شانے اچکا دیے۔ اس نے ایک قدم اور آلیار کی طرف بڑھایا جس سے آلیار کے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو گئی۔ وہ لڑکی جو یونیورسٹی میں اس سے دور بھاگتی تھی یہاں اس کے اتنا قریب کھڑی تھی کہ وہ اس کے پرفیوم کی بھینی بھینی خوشبو بھی محسوس کر سکتا تھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی تو میں یہاں آ گئی۔ ویسے بھی آپ کی امی نے مجھے خود یہاں رہنے کو کہا ہے، تو اب آپ کو پورا مہینہ مجھے جھیلنا پڑے گا۔ مگر آپ نے ابھی کیا کہا کہ آپ میرے بارے میں سوچ رہے تھے؟ کیا واقعی آپ مجھے اتنا یاد کرتے ہیں؟ ہانیہ نے شرارت سے مسکراتے ہوئے پوچھا تو آلیار کا چہرہ شرمندگی سے لال ہو گیا۔ وہ بھی کوئی جواب دینے ہی والا تھا کہ مہرین کی آواز گونجی جو ہانیہ کو ڈھونڈتی ہوئی وہاں آئی تھی۔
بھائی آپ ہانیہ کے ساتھ یہاں کھڑے ہیں، میں کب سے اندر آپ کا انتظار کر رہی ہوں کہ آپ آئیں گے تو میں آپ کو کھانا گرم کر کے دوں گی۔ میرین نے قریب آ کر کہا تو آلیار کو اپنی پوزیشن کا احساس ہوا۔ وہ فوراً سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا اور ایک نظر ہانیہ پر ڈالی جو اب بھی اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ آلیار کو سچ مچ میں بہت شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ وہ ایک اسٹوڈنٹ کے سامنے اپنی کیفیت ظاہر کر بیٹھا تھا۔ ہاں میں بس ابھی آ رہا تھا میرین، وہ میں نے اسے دیکھا تو بس پوچھ رہا تھا کہ یہ یہاں پر کیوں ہے۔ آلیار نے جلدی سے صفائی دی اور تیز قدموں سے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ ہانیہ اور مہرین بھی اس کے پیچھے پیچھے اندر آ گئیں۔ کھانے کی میز پر آلیار خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا، مگر اس کی نظریں تو بار بار سامنے بیٹھی ہانیہ پر اٹھ رہی تھی جو بڑے ہی مزے سے چاول کھا رہی تھی، کیونکہ پہلے اس کا کھانے کا دل نہیں تھا۔ آلیار کو پہلی بار احساس ہوا کہ ہانیہ کے آنے سے اس کے خاموش سے گھر میں جیسے رونق آ گئی ہے۔ کھانا ختم کرنے کے بعد جب ہانیہ اپنے کمرے میں جانے لگی تو آلیار نے اسے پکارا تو ہانیہ رکی اور پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ آلیار کے چہرے پر اب پہلے جیسی سختی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی نرمی تھی جس نے ہانیہ کو حیران کر دیا تھا۔ اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مہرین سے کہہ دینا یا مجھے بتا دینا۔ ہانیہ نے اس بات میں سر ہلایا اور سیڑھیاں چڑھنے لگی، مگر اس کا دل اب ایک الگ ہی لے پر دھڑک رہا تھا۔ اسے پہلی بار لگا کہ وہ اکڑو پروفیسر اتنا بھی برا نہیں ہے۔ کمرے میں پہنچ کر ہانیہ بیڈ پر لیٹ گئی تھی، مگر اسے آلیار کے وہ الفاظ یاد آ رہے تھے کہ تم اس بارے میں اتنا زیادہ سوچنے لگی ہو۔ ہانیہ کے لبوں پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اسے لگا شاید اس دشمنی کے پیچھے کوئی اور کہانی شروع ہونے والی ہے۔ دوسری طرف آلیار اپنے کمرے میں بے چین تھا۔ وہ کھڑکی کے پاس کھڑا آسمان کو دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس ایک ماہ میں وہ خود کو اس لڑکی کے سحر سے کیسے بچائے گا جب اس کے گھر کے ہر کونے میں اپنی خوشبو بکھیر رہی تھی۔ اگلے دن شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور آسمان پر سرمئی بادلوں نے ڈیرے ڈال دیے تھے۔ ہانیہ کچن میں کھڑی مہرین کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی، مگر اس کا دھیان بار بار مرکزی دروازے کی طرف جا رہا تھا جہاں سے آلیار کی آمد متوقع تھی۔ وہ خود بھی حیران تھی کہ اسے آلیار کا انتظار کیوں ہے، وہی آلیار جسے وہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ آج اس کے دل کی دھڑکنیں اس کے قدموں کی چاپ سننے کے لیے بے تاب تھیں۔ آلیار جیسے ہی گھر میں داخل ہوا اس کی نظریں سب سے پہلے کچن کی طرف گئیں جہاں ہانیہ پیلے رنگ کے جوڑے میں کسی کھلتے ہوئے پھول جیسی لگ رہی تھی۔ آلیار نے ایک لمحے کے لیے اپنی نظریں چرائیں کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے چہرے سے اس کے بدلتے ہوئے جذبات عیاں ہوں۔ مہرین آج کھانے میں کیا بنا رہی ہو؟ میرا مطلب ہے کہ اتنی تیز خوشبو باہر تک آ رہی ہے۔ آلیار نے لاپرواہی سے پوچھا، مگر اس کی نظریں ہانیہ کے ہاتھوں پر تھیں جو بڑی مہارت سے آٹا گوندھ رہی تھی۔ ہانیہ نے اسے دیکھ کر ایک تیکھی مسکراہٹ لبوں پر سجائی اور معصومیت سے بولی، سر آج میں نے آپ کے لیے خاص طور پر تیکھی کڑھائی بنائی ہے، اتنی تیکھی کہ آپ کے ماتھے کی لکیریں بھی سیدھی ہو جائیں گی۔ ویسے بھی آپ کو مرچیں لگنے کی عادت تو ہے نا؟ ہانیہ نے یہ بات ایسے کہی کہ آلیار کے دل میں ایک ہلچل سی مچ گئی۔ اس نے ہانیہ کی ناک پر لگے آٹے کو دیکھا اور اس کا جی چاہا وہ خود اسے صاف کر دے، مگر اس نے اپنے جذبات پر قابو پایا اور ایک قدم ہانیہ کی طرف بڑھایا۔ آلیار کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر ہانیہ کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگی۔ اس کا وہ سارا چلبلا پن ایک دم سے غائب ہو گیا۔ تو تم چاہتی ہو کہ میں مرچیں کھاؤں؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہاری ان چھوٹی چھوٹی چالوں میں آ جاؤں گا؟ یاد رکھنا اگر مجھے مرچیں لگی نا تو میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ آلیار نے نہایت دھیمی اور گہری آواز میں کہا تو ہانیہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ آلیار کی آنکھوں میں اس کے لیے ایک ایسی کشش ہے جسے وہ اب تک سمجھ ہی نہیں پائی تھی۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہ گئی جبکہ آلیار کے دل میں یہ خیال گونج رہا تھا کہ یہ لڑکی کتنی معصوم ہے اور میں خواہ ہی اس پر غصہ کرتا رہا تھا۔ رات کے کھانے پر جب آلیار نے پہلا نوالا لیا تو واقعی اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا کیونکہ ہانیہ نے جان بوجھ کر اس میں ڈھیر ساری سرخ مرچیں ڈال دی تھیں۔ مہرین گھبرا کر پانی لینے بھاگی مگر آلیار نے ہانیہ کا ہاتھ پکڑ لیا جو میز کے نیچے سے اپنی ہنسی ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ہانیہ نے جیسے ہی اپنا ہاتھ آلیار کے مضبوط ہاتھ میں محسوس کیا تو اسے ایک کرنٹ سا لگا۔ اس نے آنکھیں اٹھا کر آلیار کو دیکھا جو سرخ آنکھوں کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہا تھا، مگر اس کی نظروں میں غصہ نہیں بلکہ ایک عجیب سی تڑپ تھی۔ ہانیہ یہ مرچیں بہت زیادہ ہیں، مگر تمہارے ہاتھ کا ذائقہ کچھ ایسا ہے کہ میں
اسے چھوڑ بھی نہیں پا رہا۔ تم نے میرے ساتھ یہ جو کھیل کھیلا ہے اس کی سزا تو تمہیں ملے گی۔ آلیار نے ہاتھ تھوڑا اور مضبوطی سے تھاما تو ہانیہ کو محسوس ہوا کہ اس کا دل قابو سے باہر ہو رہا ہے۔ اسے لگ رہا تھا کہ آلیار اسے اس کی روح تک دیکھ رہا ہے۔ ہانیہ نے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش نہیں کی بلکہ وہ اس لمس میں کھو سی گئی تھی۔ اسے پہلی بار لگا کہ آلیار کا لمس اسے ایک تحفظ کا احساس دلا رہا ہے اور وہ دل ہی دل میں اس اکڑو پروفیسر کو اپنا تسلیم کرنے لگی ہے۔ کچھ دیر بعد باہر موسلادھار بارش شروع ہو گئی تھی۔ ہانیہ کو بارش بہت پسند تھی۔ وہ مہرین کو چھوڑ کر فوراً لان میں بھاگ گئی اور اپنے ہاتھ پھیلا کر بارش کی بوندوں کو محسوس کرنے لگی اور اپنی ہی دھن میں بھیگ رہی تھی کہ آلیار کالی شال اوڑے وہاں نمودار ہوا۔ اس نے ہانیہ کو بھیگتے دیکھا تو اس کا جی چاہا کہ وہ اسے دنیا کی ہر آفت سے بچا لے۔ وہ ہانیہ کے پاس گیا اور اس کے سر پر چادر تان دی۔ ہانیہ نے پلٹ کر دیکھا تو آلیار بالکل اس کے سامنے تھا۔ بارش کی بوندیں آلیار کے چہرے پر گر رہی تھیں، اسے اور بھی زیادہ وجی بنا رہی تھیں۔ تم پاگل ہو کیا ہانیہ؟ اتنی ٹھنڈ میں بھیگ رہی ہو؟ اگر بیمار پڑ گئیں تو تمہارے والدین کو کیا جواب دوں گا؟ اندر چلو۔ آلیار نے اسے ڈانٹا مگر اس کے لہجے میں ایسی محبت تھی کہ ہانیہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے آلیار کا ہاتھ پکڑا اور اسے بھی بارش میں کھینچ لیا۔ آلیار کا توازن بگڑا اور وہ ہانیہ کے اتنا قریب آ گیا کہ ان کے چہرے ایک دوسرے سے مس کر رہے تھے۔ بارش کا شور ان کے گرد ایک حصار بنا چکا تھا اور اس لمحے دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے دھڑکنا شروع کر دیا تھا۔ ہانیہ کو لگا کہ یہ وہ انسان ہے جس کے لیے وہ بنی ہے، اور آلیار کو یقین ہو گیا کہ ہانیہ کے بغیر اب اس کی زندگی ادھوری ہے۔ آپ بہت خڑوس ہیں سر، مگر اس بارش میں آپ تھوڑے سے اچھے لگ رہے ہیں، ہانیہ نے دھیمی آواز میں کہا تو آلیار نے مسکرا کر اسے اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا تاکہ وہ گر نہ جائے۔ اس نے ہانیہ کے بھیگے ہوئے بالوں کو اس کے چہرے سے ہٹایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ سب کہہ دیا جو وہ اب تک چھپاتا آیا تھا۔ اس ایک لمحے نے ان کے درمیان کی تمام دشمنی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا اور اب صرف ایک خوبصورت احساس باقی تھا جو دونوں کے دلوں میں گھر کر چکا تھا۔ اگلا دن مہرین کی سالگرہ کا تھا۔ پورا گھر رنگ برنگی روشنیوں سے سجا ہوا تھا۔ ہانیہ نے آج گہرے فیروزی رنگ کا سوٹ پہنا تھا جس پر چاندی کا کام اس کے حسن کو چار چاند لگا رہا تھا۔ اس نے اپنے بالوں کو کھلا چھوڑ دیا تھا جو اس کی کمر پر لہروں کی طرح گر رہے تھے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود کو دیکھ رہی تھی مگر اس کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال تھا کہ کیا آلیار اسے دیکھ کر کچھ کہے گا؟ اس کے دل میں اب آلیار کے لیے نفرت نہیں رہی تھی بلکہ ایک ایسا میٹھا درد تھا جو اسے ہر وقت آلیار کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا تھا۔ اسے اب آلیار کی وہ سنجیدگی اور اس کا وقار بہت بھلا لگنے لگا تھا۔ آلیار سیڑھیوں کے پاس کھڑا مہمانوں کا استقبال کر رہا تھا مگر اس کی نظریں مستقل سیڑھیوں کے اوپر سمیت جمی ہوئی تھی۔ جسے ہی ہانیہ وہاں سے نمودار ہوئی، آلیار کی سانسیں ایک لمحے کے لیے رک گئیں۔ اسے لگا جیسے کوئی حور زمین پر اتر آئی ہو۔ ہانیہ نے جیسے ہی آلیار کی نظروں کا حصار محسوس کیا تو اس کے گال شرم سے گلابی ہو گئے۔ آلیار نے چاہا کہ وہ سب کے سامنے جا کر ہانیہ کا ہاتھ تھام لے مگر اس نے خود پر قابو پایا اور اپنی نظریں جھکا لیں۔ اس کا دل سینے میں اتنے زوروں سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا شاید آس پاس کھڑے لوگ بھی اس کی دھڑکنیں سن لیں گے۔ اسے اپنی زندگی میں پہلی بار کسی کی خوبصورتی نے اس طرح سے بے بس کر دیا تھا۔ ہانیہ ادھر آؤ ذرا، لائبریری میں کچھ فائلز رکھی ہیں، وہ مجھے ابھی چاہیے۔ آلیار نے موقع پا کر ہانیہ کے قریب آ کر نہایت دھیمی آواز میں کہا تو ہانیہ نے خاموشی سے سر ہلایا اور لائبریری کی طرف بڑھ گئی۔ وہ جیسے اندر داخل ہوئی اسے پیچھے سے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی تو وہ پلٹی تو سامنے آلیار کھڑا تھا۔ لائبریری کی مدھم روشنی میں اس کا چہرہ بہت پرکشش لگ رہا تھا۔ ہانیہ کا دل دھک دھک کرنے لگا تھا۔ اسے لگا شاید آلیار اسے کسی شرارت پر ڈانٹنے والا ہے مگر آلیار کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا مخملی ڈبہ موجود تھا۔ سر، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اور یہ دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ ہانیہ نے اپنی گھبراہٹ چھپانے کے لیے پوچھا تو آلیار نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ اس کے قدموں کی چاپ ہانیہ کے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ تال ملا رہی تھی۔ آلیار نے ہانیہ کے بالکل سامنے کھڑے ہو کر وہ ڈبہ کھولا جس میں ایک بہت ہی خوبصورت اور
नाजुक सी हीरे की अंगूठी चमक रही थी। हानिया की आंखें हैरत से फैल गई थी। उसे अपनी समातों पर यकीन नहीं आ रहा था। जब आलियार ने उसका हाथ अपने हाथ में लिया, उसका लम्स इतना गर्म और पुरएतमाद था कि हानिया को अपनी रूह तक कांपती हुई महसूस हुई। मैंने तुम्हें यूनिवर्सिटी में बहुत तंग किया है हानिया, और तुमने भी मुझे बहुत तंग किया है, मगर सच तो यह है कि तुम्हारी इस ढिठाई ने मेरे दिल के बंद दरवाजे खोल दिए हैं। मैं तुम्हारे बगैर अपने घर और अपनी ज़िंदगी का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये अंगूठी सिर्फ एक तोहफा नहीं, बल्कि ये मेरा तुमसे एक वादा है कि मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा। आलियार ने निहायत गहरे और रोमांटिक लहजे में कहा तो हानिया की आंखों में आंसू आ गए। ये वही आलियार था जिसे वो अकड़ू कहती थी, और आज वो उसके सामने अपनी मोहब्बत का एतराफ़ कर रहा था। हानिया ने अपना सर आलियार के चौड़े सीने पर रख दिया, जहाँ उसे एक सुकून का एहसास हुआ। आप बहुत बुरे हैं, आपने मुझे इतना रुलाया, और अब आप ऐसी बातें कर रहे हैं कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अभी यहीं आपको कैद कर लूं। हानिया ने हिचकियों के दरमियान मुस्कुराते हुए कहा तो आलियार ने उसे अपनी बाहों के हिसार में भींच लिया। उसे लगा उसकी ज़िंदगी की तमाम तलखियाँ इस एक लम्हे में ख़त्म हो गई हैं। आलियार ने उसकी पेशानी पर प्यार दिया और उसे यकीन दिलाया कि वो हमेशा उसका रहेगा। मगर इस खुशी के लम्हे में एक उदासी भी छुपी थी, क्योंकि हानिया के वालिदैन वापस आने वाले थे और उसे ये घर छोड़कर जाना था। अगले चंद दिन बाद जब हानिया के वालिदैन वापस आए और वो अपना सामान समेटने लगी, तो उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी रूह यहीं पर छोड़कर जा रही है। आलियार उसे गेट तक छोड़ने आया था। दोनों के दरमियान एक तवील खामोशी थी, मगर उनकी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। हानिया जब गाड़ी में बैठी तो उसने पीछे मुड़कर आलियार को देखा, जो वहीं खड़ा उसे जाता हुआ देख रहा था। हानिया के घर पहुंचते ही आलियार को पूरा घर खाली और उदास लगने लगा। आलियार ने घर पहुंचते ही तकिए में मुंह देकर खूब आंसू बहाए कि क्या आलियार वाकई उसे लेने आएगा या वो उसे भूल जाएगा। दूसरी तरफ आलियार का हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं था। उसे अपने कमरे के हर कोने में हानिया की हंसी सुनाई देती थी। उसने उसी रात अपनी माँ से बात की और उन्हें बताया कि वो हानिया को अपना शरीके हयात बनाना चाहता है। उसकी माँ तो पहले ही हानिया को बहुत पसंद करती थी। वो बहुत खुश हुई और उन्होंने फ़ौरन हानिया के घर जाने की तैयारियां शुरू कर दी थी। आलियार को अब बस उस दिन का इंतज़ार था जब हानिया हमेशा के लिए उसकी हो जाएगी। हानिया अपने कमरे की खिड़की में बैठी बाहर बरसती बूंदों को देख रही थी, मगर उसकी आंखों में वो पुरानी चमक नहीं थी। आलियार से दूर हुए उसे महज 3 दिन हुए थे, मगर उसे लग रहा था जैसे बरसों बीत गए हों। उसे बार बार अपना फ़ोन चेक करने की आदत हो गई थी कि शायद उस अकड़ू प्रोफेसर का कोई मैसेज आ जाए, मगर वहाँ बिल्कुल खामोशी थी। अचानक उसकी माँ कमरे में दाखिल हुई। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट और आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने हानिया का हाथ थामा और उसे बेड पर बिठा दिया। हानिया का दिल किसी अनजाने खौफ और उम्मीद के दरमियान डोलने लगा। हानिया बेटा, बाहर आलियार और उसकी अम्मी आए हैं। वो तुम्हारा हाथ मांगने आए हैं। तुम्हारे बाबा ने तो हाँ कर दी है, अब तुम्हारी क्या मर्जी है। उन्होंने जैसे ही ये कहा, हानिया को लगा कि उसकी सांसें रुक जाएंगी। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि आलियार इतनी जल्दी और इतनी हिम्मत के साथ उसके घर आ जाएगा। हानिया ने शर्म से अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया। उसका दिल चाह रहा था कि वो भाग कर ड्राइंग रूम में जाए और आलियार को बताए कि वो भी उसके बगैर अधूरी है, मगर वो खामोश रही। उसकी खामोशी ने उसकी रजामंदी जाहिर कर दी थी। अगले हफ्ते शादी की तकरीबात बहुत धूमधाम से शुरू हो गई थी और फिर जुम्मे के दिन हानिया सुर्ख रंग के भारी उरूसी लिबास में किसी मलिका की तरह सजी हुई थी। उसके हाथों की मेहंदी का रंग इतना गहरा चढ़ा था कि सब कह रहे थे कि तुम्हारा होने वाला शौहर तुमसे बहुत मोहब्बत करेगा। हानिया का दिल निकाह के बोलों का इंतज़ार कर रहा था। जब काजी साहब ने उससे पूछा तो उसने लरसती हुई आवाज़ में कबूल है कहा। उसके साथ ही वो हमेशा के लिए आलियार की हो गई थी। रुखसती के वक्त जब वो आलियार के साथ गाड़ी में बैठी तो आलियार ने चुपके से उसका हाथ थामा, उसे यकीन दिलाया कि अब कोई उसे उससे दूर नहीं कर सकता। घर पहुंचकर जब हानिया फूलों से सजे हुए कमरे में बैठी
تو اس کی گھبراہٹ اپنی انتہا پر تھی۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ وہ کس طرح اس انسان کو ہٹلر اور اکڑو کہتی تھی، اور آج وہی اس کا شریک حیات تھا۔ اچانک دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور آلیار کمرے میں داخل ہوا۔ پھر اس نے دروازہ بند کیا اور ہانیہ کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ ہانیہ نے نظریں جھکائے رکھی تھیں، مگر اسے آلیار کی تیز ہوتی ہوئی دھڑکنیں محسوس ہو رہی تھیں۔ آلیار نے نہایت پیار سے ہانیہ کا گھونگھٹ الٹا تو ہانیہ کے حسن کو دیکھ کر وہ دنگ رہ گیا۔ اب تو محترمہ ہانیہ آلیار صاحبہ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس قید سے آپ اب کیسے بھاگیں گی؟ یہاں تو مہرین بھی نہیں ہے جو آپ کو بچا سکے، اور یاد رکھیے گا یہاں میری کلاس کے اصول نہیں بلکہ میرے دل کے اصول چلیں گے۔ آلیار نے نہایت رومانٹک اور گہرے لہجے میں کہا تو ہانیہ نے شرماتے ہوئے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ پرانی شرارت نہیں بلکہ اپنے شریک حیات کے لیے بے پناہ محبت اور احترام تھا۔ ہانیہ نے اپنی انگلیوں کو آلیار کی قمیض کے بٹنوں کے ساتھ الجھاتے ہوئے دھیمی آواز میں جواب دیا، میں تو خود اس قید میں عمر بھر کے لیے رہنا چاہتی ہوں، مگر ایک بات بتائیں، کیا اب بھی آپ مجھے کلاس سے باہر نکالیں گے؟ کیونکہ اب تو میں آپ کے گھر کی مالک بن چکی ہوں۔ ہانیہ کی اس بات پر آلیار نے ایک زوردار قہقہ لگایا اور اسے اپنی باہوں کے مضبوط حصار میں سمیٹ لیا۔ اسے لگا اس کی پوری زندگی کی تھکن اس ایک لمحے سے دور ہو گئی ہے۔ آلیار نے اس کی پیشانی پر محبت کی مہر لگائی اور اسے اپنی آغوش میں چھپا لیا۔ چاندنی کی ٹھنڈک اور کمرے میں پھیلی گلابوں کی خوشبو ان کے ملن کی گواہ بن رہی تھی۔ رات کا پچھلا پہر تھا اور ہانیہ آلیار کے کاندھے پر سر رکھے کائنات کی تمام خوشیاں اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے تھی۔ آلیار نے اس کے کان میں سرگوشی کی کہ وہ اسے کبھی اکیلا نہیں چھوڑے گا، اور ہانیہ نے مسکراتے ہوئے اپنے دل میں عہد کیا کہ وہ اپنی شوخیوں اور محبت سے اس اکڑو پروفیسر کی زندگی کو گلزار بنائے رکھے گی۔ یہ ان کی دشمنی سے شروع ہونے والی وہ داستان تھی جس کا اختتام ایک ایسی لازوال محبت پر ہوا تھا جس کی مثال ملنا مشکل تھا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مکمل تھے اور ان کے درمیان صرف اور صرف محبت ہی محبت تھی۔ اگلی صبح جب ہانیہ نے کس مسا کر اپنی آنکھیں کھولیں تو اسے اپنے گرد ایک مضبوط اور گرم حصار محسوس ہوا۔ اسے یاد آیا کہ اب وہ اپنے گھر میں نہیں بلکہ آلیار کی زندگی کا حصہ بن چکی ہے۔ آلیار اس وقت اسے اپنی باہوں میں بھرے نہایت ہی سکون سے سو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہ مخصوص سختی اب کہیں بھی نہیں تھی بلکہ ایک عجیب سا سکون تھا۔ ہانیہ نے اپنی انگلیاں آلیار کی گھنی داڑھی پر پھیرنا شروع کی تو آلیار نے نیند میں ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگا لیا۔ اتنی جلدی جاگ گئی ہو میری پیاری بیوی، ابھی تو رات کی تھکن بھی نہیں اتری اور تم پھر سے شرارتوں پر اتر آئی ہو۔ آلیار نے آنکھیں کھولے بغیر نہایت دھیمے لہجے میں کہا تو ہانیہ کا پورا وجود شرم سے گلابی ہو گیا۔ اس نے اپنا چہرہ آلیار کے چوڑے سینے میں چھپانے کی کوشش کی، مگر آلیار نے اس کی ٹھوڑی تھام کر اسے خود کو دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ آلیار کی آنکھوں میں اس وقت محبت کا وہ سمندر موجزن تھا جس میں ہانیہ ڈوبتی جا رہی تھی۔ آپ تو بالکل ہی بدل گئے ہیں۔ وہ یونیورسٹی والا ہٹلر پروفیسر کہاں گیا جس کی ایک ڈانٹ سے پوری کلاس تھر تھر کانپتی تھی؟ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا کہ آپ وہی انسان ہیں جو کسی کو مسکرا کر دیکھنا بھی گناہ سمجھے۔ آپ کی باتیں ہی ختم نہیں ہوتی۔ ہانیہ نے اس کے سینے پر اپنی انگلیاں چلاتے ہوئے شکایت کی تو آلیار نے گہرا قہقہ لگایا، اسے مزید خود سے قریب کر لیا۔ اس کی سانسیں ہانیہ کی گردن پر تپش پیدا کر رہی تھی جس سے ہانیہ کا دل بے ترتیب ہو رہا تھا۔ محترمہ، پہلے تمہیں میرے بورنگ ہونے پر اعتراض تھا کہ مجھے کوئی لڑکی نہیں ملے گی، اور اب جب میں تمہارے لیے اپنی پوری دنیا بدل چکا ہوں تو تمہیں میرے رومانٹک ہونے پر بھی اعتراض ہے۔ آخر چاہتی کیا ہو تم؟ ویسے اگر تم کہو تو میں ابھی اسی وقت وہ پروفیسر والا روپ دھار لوں اور تمہیں کل والے ٹیسٹ کا پوچھنا شروع کر دوں۔ آلیار نے شرارت سے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی تو ہانیہ نے فوراً اپنا منہ اس کے سینے میں چھپا لیا اور اپنی مٹھیاں اس کے سینے پر مارتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں نہیں، میں تو بس ویسے ہی کہہ رہی تھی، آپ ایسے ہی اچھے لگ رہے ہیں، بلکہ بہت زیادہ اچھے لگ رہے ہیں۔
مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ کہیں میری ہی نظر نہ لگ جائے آپ کو۔ ہانیہ کی اس معصومانہ بات پر آلیار کا دل چاہا کہ وہ اسے اپنی روح میں اتار لے۔ اس نے ہانیہ کے چہرے کو دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ نظر اس سے لگتی ہے جو دور ہو، تم تو میری شہرک کے اتنا قریب ہو کہ وہاں کوئی نظر پہنچ ہی نہیں سکتی۔ کچھ دیر بعد جب ہانیہ کچن میں آئی تو آلیار پیچھے سے آیا اور اس کی کمر کے گرد ہاتھ ڈال کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ ہانیہ نے اسے پیچھے ہٹانے کی کوشش کی کہ مہرین امی دیکھ لیں گی، مگر آلیار کہاں ماننے والا تھا۔ وہ ہانیہ کے کاندھے پر ٹھوڑی رکھ کر اسے دیکھنے لگا اور یہ لمحہ یہیں تھم گیا۔